الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام اخری الم یجدک یتیما فآوی او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد پیچھے ہم تذکرہ کر رہے تھے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے حالات و واقعات، کون کون سے ادیان تھے، کون کون سے رسم و رواج تھے، کیا حالات تھے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل۔ آج ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کے حوالہ سے تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا ہے رسول، ایک ایسا رسول، من انفسکم، اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر، حبیب پیغمبر، محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو بھی یہ مقام، یہ اعزاز، یہ شرف عطا کیا ہے کہ اللہ پاک نے من انفسکم وہ رسول بھیجا ہے تو وہ انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اے انسان، وہ رسول تم میں سے ہے۔ اتنے عظیم پیغمبر، اتنے عرفہ پیغمبر، کل کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے۔ اور بعض محدثین نے یہاں پر من انفسکم فا کے اوپر پیش کی بجائے زبر بھی پڑھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر ایسا رسول بھیجا ہے من انفسکم کہ ساری کائنات میں جتنا حسن ہے، جتنی نفاستیں ہیں، جتنا اخلاق ہے، جتنا اچھا کردار ہے، آپ جتنی خوبیاں بیان کر لیں، اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسن، جمال، اخلاق کے اندر نفیس ترین بنا کر بھیجا ہے۔ من انفسکم، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں آمینہ کے لال علیہ السلام، ہر لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اپنی گفتار کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن بھرا پڑا ہے آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں۔ ایک اور آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، الم یجدک یتیما فآوی، سورۃ الضحیٰ 30واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی علیہ السلام، کیا ایسا نہیں ہے کہ الم یجدک یتیما، آپ جب پیدا ہوئے، جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد محترم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن فآوی، اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنی رفعتیں، اتنی شانیں عطا کی، اللہ پاک نے آپ کو کل کائنات کا سردار بنا دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو پوری امتوں کے لیے نبی بنا دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس طرح جگہ دی، اس طرح اللہ پاک نے آپ کو عزت اور شان دی۔ سبحان اللہ۔
اسی صورت میں آگے اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے نبی علیہ السلام جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے لمحات، ہر آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے لمحات سے، پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آپ کے تذکرے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی شان کو بیان کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے اوپر درود پڑھنے والے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے، آپ کے کردار کو اپنانے والے، آپ کے شب و روز کو اپنی زندگی کے اندر نمونہ رکھنے والے دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے ہر آنے والا وقت گزشتہ وقت سے بہتر ہوگا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تو دنیا ہے، اللہ قبر کے اندر، آخرت کے اندر، جنت میں اللہ آپ کو وہ شان عطا فرمائیں گے، وہ مقام عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس عظیم پیغمبر، حبیب اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان و شوکت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔